السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ نقشہ میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا، تو بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ اس کی آپ تفصیل کر دیں۔ تو یہ اس نقشہ میں فعل کا لکھا ہے شجرۃ الفعل، یعنی شجرہ کہتے ہیں عربی میں درخت کو، تو اس کا مطلب ہوا فعل کا درخت، یعنی جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور اس سے مختلف شاخیں نکلتی ہے، تو اسی طرح فعل یہ بمنزلہ ایک درخت کے ہے، اور اس کے مختلف اقسام اور مختلف تقسیمات ہے، اور وہ مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہے الفعل، تو یہ ایک لکیر کھینچا ہے مثبت اور منفی۔ مثبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک کام کرنے کی خبر دے رہی ہو، اور منفی اس کو کہتے ہیں جس میں ایک کام نہ کرنے کی خبر دے رہا ہوں۔ جیسے ضربہ یہ فعل مثبت ہے، اور منفی فعل منفی، ما ضربہ یہ فعل منفی ہے۔ اس طرح دوسرا لائن ہے، فعل دو قسم پر ہے، مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول۔ مبنی للمعلوم کا مطلب ہے فعل معلوم جس کا فاعل معلوم ہو، اور مبنی للمجہول کا مطلب ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل معلوم کا مثال ضربہ، اور فعل مجہول کا مثال ضربہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ فعل کے ایک قسم ہے جامد اور متصرف۔ جامد اس کو کہتے ہیں جس سے گردان نہیں ہوتی، اور متصرف اس کو کہتے ہیں جس سے گردان ہوتی ہوں۔ جیسے ضربہ، سمع، اکلا وغیرہ، یہ سب افعال یہ متصرف ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جس سے گردان نہیں ہوتا ہوں، جیسے افعال ناقصہ میں سے بعض، یا افعال مدحوظم وغیرہ۔ اس سے بعض افعال مدحوظم اور بعض افعال ناقصہ، اور اس طرح افعال مقاربہ اس سے گردان نہیں ہوتی۔ پھر ہے فعل دوسرے دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف نہ ہو، جیسے ضربہ، سمع، اکلا وغیرہ۔ اور مزید وہ ہے جس میں حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف بھی ہو، جیسے اکرما یا صرفہ وغیرہ۔ دوسرا ہے فعل ناقص اور تام۔ ناقص اور تام، ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف تام اس کو کہتے ہیں جو صرف فاعل پر پورا ہوتا ہو، اور ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر پورا نہ ہوتا ہو بلکہ وہ اسم اور خبر چاہتا ہوں۔ افعال ناقصہ کل 17 ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی افعال ہے وہ فعل تام ہے، جیسے ضرب زید، اکل عمرو، یہ فعل تام ہے۔ اس طرح ایک لائن کھینچا ہوا ہے، فعل دو قسم پر ہے، ایک صحیح ہے، دوسرا معطل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف میں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ، حرف علت اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہوں، اس کو صحیح کہیں گے۔ یہاں اس تقسیم میں لکھا ہے کہ صحیح وہ ہے جس میں حرف علت نہ ہو، اور معطل وہ ہے جس میں حرف علت ہو۔ پھر حرف علت اگر ہو تو فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے وعد، یسر۔ اور عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قولا اور بیع۔ اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہیں گے، جیسے دعوا اور رمایا۔ لفیف مفروق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو حرف علت آیا ہو اور دونوں کے درمیان فرق ہو، جیسے وقا، وطا وغیرہ۔ اور لفیف مقرون اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دو حروف علت ایک جگہ آیا ہو، جیسے وہانی، قوا مثال ہے، قوا مثال ہے جس کے لیے قوا۔ اور صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف علت نہ ہو۔ پھر صحیح کی تین قسمیں یہاں نکالی۔ ایک تو سالم ہے، سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حروف ایک جنس کے ہو، جیسے ضربہ، سمع وغیرہ۔ اور مضاف اس کو کہتے ہیں جس میں دو حروف ایک جنس کے آئے ہو، جیسے صرفہ، اور صرفہ نہیں، مدہ اور مدہ، فرہ وغیرہ۔ اور محموز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے محموز الفا ہے احد، محموز العین ہے سأل، محموز اللام ہے قرأ۔ اس طرح دوسری تقسیم ایک ہے مؤکد اور غیر مؤکد۔ مؤکد اس کو کہتے ہیں جس کی تاکید بیان کی گئی ہو، اور غیر مؤکد اس کو کہتے ہیں جس کی تاکید نہیں بیان کی گئی ہو۔ پھر اگلا تقسیم ہے لازم اور متعدی۔ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل سے پورا ہوتا ہو، مفعول بھی کو نہ چاہتا ہو۔ اور متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو
جس کو مفعول بھی کی ضرورت ہو۔ پھر متعدی کی 4 اقسام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مفعول کو متعدی ہوگا، دوسرا یہ کہ 2 مفعول کو متعدی ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک پر اکتفا جائز ہوگا، اور تیسرا یہ کہ 2 متعدی ہوگا، 2 مفعول کو متعدی ہوگا اور دونوں مبتدا اور خبر ہوگے تو اس میں ایک پر اکتفا جائز نہیں ہوگا، اور متعدی بس مفعول اس کی چوتھی قسم ہے۔ پھر اگلا تقسیم ہے فعل کی 3 قسمیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، مضارع وہ ہے جو حال اور استقبال آئندہ زمانے پر دلالت کرے، اور امر اس کو کہتے ہیں جس میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا طلب کیا جائے۔ اور یہ آخری تقسیم ہے معرب اور مبنی۔ معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ جیسے مبنی کا مثال ہے ضربہ، اور امر حاضر معروف ہے اضرب، اور معرب کا مثال فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع بھی نہ ہو اور نون تاکید بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آپ سب کو سب اس کو اچھی طرح سن لے، اس کو یاد کر لے۔ یہ سارے نحو میں جو جتنے بھی فعل ہے ان سب کا ایک خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔